أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله بارك وسلم تسليما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك الموجبات رحمتك وعظائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تو آج کا ہمارا سبق ہے جی آیت نمبر 49 سورہ انفال 10واں سپارہ، اور تاریخ ہے آج 2 مئی 2026۔ تو یہ سورۃ انفال جیسے پہلے ذکر کیا کہ یہ جو پہلی اسلامی جنگ ہوئی یا پہلے اسلامی کیا کہتے ہیں مسلمانوں کا کفار کے ساتھ آمنا سامنا ہوا، تو اس کے بعد یہ سورت کچھ اس دوران بھی نازل ہوئی آیات اور کچھ اس کے بعد نازل ہوئی۔ اوورال فائنل سورت یہ نازل ہوئی ہے کیا کہتے ہیں سورت بدر کے بعد، اور اس کے بعد ایک اور کیا کہتے ہیں غزوہ ہوا جو بنو کین کا ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا، ان کے خلاف ایکشن لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ان دو واقعات کے بعد، ان دو موقعوں کے بعد، دونوں ہی ایکشن تھے، کیا کہتے ہیں جیسے لڑائی والا معاملہ تھا، سارا جنگ والا معاملہ تھا، جہاد والا معاملہ تھا۔ تو یہ سارے دونوں ایکشنوں کے بعد پھر اس دوران جو معاملات مسلمانوں کو پیش آئے، تو اس صورت کے اندر وہ ساری چیزیں ترغیب کے طور پر، ہدایات کے طور پر نازل فرمائی گئی ہیں۔ تو اس میں پچھلی آیت جو اسے چل رہی تھی، پچھلی آیت کو میں برکت کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَيْنِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ تو یہ ایک واحد موقع ہسٹری کا کہا جا سکتا ہے کہ شیطان ہمیشہ سے، جب سے اللہ نے انسانیت کا نظام پیدا کیا، تب سے انسان کے مخالف اور اس کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے کوشش میں لگا ہوا ہے، اور اپنی پوری جو اس کی اولاد، جو اس کے کیا کہتے ہیں آگے نسل ہے، وہ انسانوں میں بھی پائی جاتے ہیں اس مزاج کے لوگ، اور وہ کیا کہتے ہیں اس کی اپنی جو جنات کے اندر ہے، وہ سارا سیٹ اپ ہے اس کا بہت بڑا۔ تو وہ پوری کوشش میں ہوتے ہیں کہ بھئی اس انسان کو جنت والے راستے سے ہٹا کر اللہ کی نافرمانی والے راستے پر ڈالنا۔ تو چلتا رہا۔ یہ ایک واحد جنگ بدر کا موقع ایسا ہے کہ جس میں شیطان خود بنفس نفیس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس
بدر کے میدان میں مخالفت پہ ساتھ خود چل کر آیا. ہمیں تو نہیں پتا تھا، اللہ نے بتایا تو پتا چلا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کا جو معاملہ تھا وہ ساتھ آیا لڑنے کے لیے. ایک کیا کہتے ہیں قبیلے کے سردار کے طور پر ساتھ شامل ہوا، اور راستے میں مکے سے راستے میں آتے ہوئے حملے کے لیے جب وہ آ رہا تھا تو ساتھ میں ان کفار کو بڑے حوصلے دیتا ہوا آ رہا تھا اور اس حوصلے کی بات اللہ پاک نے یہ لکھی ہے. وہ کہہ رہا تھا وہ قال لا غالب لکم اليوم من الناس، آج کے دن تو تمہارے اوپر انسانوں میں کوئی تم پر غلبہ نہیں پا سکتا. یہ وہ بات مکے سے آنے والے قافلے کے اندر شامل لوگوں کو کہہ رہا تھا. آج کیا ہے کہ آج تمہارے اوپر ساتھ کوئی مقابلہ تم سے جیت ہی نہیں سکتا. کیوں؟ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارے ساتھ ہوں. تو وہ ایک بہت بڑے قبیلے کا سردار کی شکل اختیار کر کے تو ساتھ میں چل رہا تھا، جس سے وہ اپنی کیا کہتے ہیں ان کو شو کر رہا تھا کہ میں بڑا طاقت اور میرے ساتھ بڑا معاملات ہیں. تو یہ بار بار ان کا انی جار لکم، میں تمہارے ساتھ ہوں. اب اللہ کی شان، اللہ نے اس میدان بدر میں پہنچنے سے پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے ہی میں بشارتیں دے دی کہ آپ وری نہ کریں، آپ پریشان نہ ہوں. آپ کے ساتھ تھوڑے افراد ہیں جو کیا کہتے ہیں آگے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں، اور ان کے پاس مناسب ہتھیار بھی نہیں ہے، مناسب تیاری بھی نہیں ہے. تو اس پر اللہ نے اپنی مدد کا ان کو وعدہ فرمایا. وعدے میں کہا کہ میں 1,000 فرشتوں کی جماعت بھیج رہا ہوں آپ کی مدد کے لیے. اس کے بعد اللہ نے بیچ میں یہ بھی کہہ دیا کہ میں خود ہی آ رہا ہوں آپ کی مدد کے لیے میدان بدر میں. اب یہ پہلے سے طے شدہ باتیں، اب شیطان کو اس کا علم ہی نہیں ہے کہ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ پاک کیا معاملہ کر رہے ہیں. تو جب یہ بدر کے میدان میں پہنچ گیا لشکر، اور پہنچنے کے بعد کیا ہوا کہ دونوں فوجیں آمنے سامنے لڑائی کے لیے ریڈی ہو گئی. اب جب ریڈی ہوئی اور دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو اللہ نے لکھا ہے فلما تراءت الفئتین، اس نے دیکھا کہ یہ سامنے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر جو مدینے سے ہے، اس کے ساتھ ایک اور پورا لشکر کھڑا ہے، 1,000 فرشتوں کی جماعت پوری کھڑی ہے، پورا لشکر ہے وہ تو وہ بھی. اللہ کہتے ہیں فلما تراءت الفئتین، دو لشکر اس نے دیکھے. اب وہ چونکہ فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، ہم تو نہیں دیکھ سکتے، اللہ نے ہمیں اس کی نہیں استعداد دی. وہ فرشتوں کو دیکھ سکتا، ان کے ساتھ بھی رہا ہوا تھا. تو فرمایا کہ ناکسا علی عقبیہ، جیسے ہی اس نے دیکھا کہ آگے تو فرشتوں کی پوری جماعت ہے جو ان کے مقابلے کے لیے کھڑی ہے، مسلمان بھی کھڑے ہیں، اور فئتین دو لشکر دیکھے اس کو کہ ناکسا علی عقبیہ، فوراً الٹے پاؤں وہاں سے بھاگا ہے. اب وہ جو وہاں سے بھاگنے لگا لشکر میں سے کفار کے، تو جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں قال انی بریء منکم، میں تم سب سے بیزار ہوں، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں ابھی 1 منٹ میں تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تو ہمیں حوصلے دے رہا تھا کہ فکر کرنے کی والی بات کوئی نہیں، اب تو خود بھاگ رہا ہے. وقال انی بریء منکم، میں تم سب سے بیزار ہوں. کیوں؟ انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. انی اخاف اللہ، مجھے تو اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے. واللہ شدید العقاب، اور اللہ تو بڑی زبردست پکڑ کرنے والا ہے. اب یہ سارا معاملہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور جاتے ہوئے ان کو یہ کہہ گیا، یہ نہیں کہا کہ چلو بھائی اب ان کی مخالفت نہ کرو، ان سے لڑنا چھوڑ دو، بلکہ یہ کہہ کے وہاں سے بھاگ گیا. اور پھر خود ہی کہہ گیا واللہ شدید العقاب، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اور یہ سارا معاملہ کہہ کے وہاں سے نکلا ہے. اسی طرح جو انسانوں میں کیا کہتے ہیں لوگ تھے، وہ کیا کہتے ہیں جو مدینے میں تھے،
وہ بھی بڑی باتیں کر رہے تھے، جو جن کے اندر کوئی منافقانہ باتیں تھیں، اور وہ اوپر اوپر سے ایمان لائے ہوئے تھے، اور وہ بھی مسلمانوں کو اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض۔ اللہ کہتے ہیں وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب منافق لوگ آپ کو کیا کہہ رہے تھے، والذین فی قلوبہم مرض، کہ جن کے دلوں میں مرض تھا، دین کے خلاف چلنے کا ان کا مزاج تھا، اوپر اوپر سے اسلام کا دعویٰ کرتے تھے، تو کیا کہہ رہے تھے، غر ہؤلاء دینہم، ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ خود بخود مرنے کے لیے جا رہے ہیں، اتنے بڑے لشکر کے ساتھ مقابلے کے لیے جا رہے ہیں، یہ تو خود ہی اپنے مرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو وہ منافق چونکہ اللہ کی مدد کے موترف نہیں تھے، ان کو تو یقین ہی نہیں تھا اللہ خود مدد کے لیے آ رہا ہے، فرشتوں کی جماعت بھیج رہا ہے۔ تو فرمایا اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، جب کیا کہتے ہیں وہ منافق لوگ ایمان والوں کو تانے دینے کے طور پر کہہ رہے تھے، غر ہؤلاء دینہم، ان کے دین ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، ان کی کوئی ہیلپ نہیں ہونی، ان کا کوئی مدد نہیں ہونی۔ اللہ کہتے ہیں وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر اللہ کہتے ہیں میری بات سن لو، سمجھ لو، جو کوئی بھی اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ بڑی غالب حکمت والے ہیں۔ تو یہ بات اللہ نے ایمان والوں کو حوصلے کے طور پر بھی بتائی، اور یہ بات فار ایور لا کے طور پر بھی بیان کر دی کہ جو کوئی بھی ایمان والا جب بھی اللہ پر بھروسہ کرے گا، اللہ کہتا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو کہ فَإِنَّ اللَّهَ، یقیناً اللہ غالب اور حکمت والے ہیں، اللہ جل شانہ اس بھروسے کرنے والے کو رسوا نہیں کریں گے، اس کو پریشان نہیں ہونے دیں گے، اس کی مدد فرمائیں گے۔ تو یہ اللہ نے قیامت تک کے لیے قانون نازل کر دیا کہ جب بھی کبھی مسلمانوں کو، دین والوں کو کوئی لوگ تانے دیں کہ دیکھو جی، تو مسلمانوں جیسے آج کل کے دور کے اندر پوری دنیا میں مسلمان جو ہیں وہ بڑے کیا کہتے ہیں قسم پرسی کے عالم میں کفار کے ہاتھوں ان کا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ ابھی بھی اگر ہم سارے کے سارے مسلمان اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے اس کے احکامات کو پورا کرنا شروع کر دیں، اللہ کی مدد آ جائے گی۔ یہ آیات اسی لیے قرآن کا حصہ بنی ہیں کہ یہ حالات اور واقعات تو ان مسلمانوں کے ساتھ پیش آتے ہی رہیں گے۔ یہ کوئی ایک دن کا بدر کا معاملہ تھوڑا تھا، یہ تو آگے قیامت تک نظام چلنا ہے، ایمان والوں کو اللہ نے دنیا کے اندر غالب کرنا ہے، لیکن اس کے لیے اصول اور ضابطے بیان فرما دیے۔ اسی لیے اس کو قرآن مجید کو کتاب ہدایت کہتے ہیں کہ اس کے اندر وہ ساری باتیں لکھی ہیں جن کے اوپر عمل کر کے، جن کے مطابق بندہ چلے، تو پھر اللہ کی مدد اور اللہ کی طرف سے ساری رہنمائی ان انسانوں کو ملتی رہے گی جو اللہ کے اوپر ایمان اور توکل کرتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں بھی اپنی ذات کے اوپر توکل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اس کو بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میری جیب کے اندر 50,000 روپیہ ہو تو مجھے بڑا بھروسہ ہے کہ میں جا کے بازار سے آرام سے شاپنگ کر لوں گا، اور میرے پاس کوئی پیسہ نہ ہو اور میں کہوں کہ یا اللہ پاک تو ہی سارا انتظام کرنے والا ہے، تو میں تیری ذات پہ بھروسہ کر کے سارے نظام کو چلا رہا ہوں، تو پھر جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ کہتا ہے پھر تو گھبرانا، میں تیرے سارے کام ایسے بناؤں گا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ جل شانہ میں اس کا یقین نصیب فرما دے۔ اللہ کہتے ہیں ایسے لوگ جو اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے اور دل میں کچھ اور، کیا کہتے ہیں زبان پہ کچھ اور، کبھی مسلمانوں کے ساتھ آدھے مسلمان بن گئے، کبھی کیا کہتے ہیں کفار کی طرف جھک گئے، اللہ کہتا ہے جو ایسے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، میں ذرا ان کا ایک رزلٹ بتا دوں تمہیں، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ، اے پیارے اگر آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں، کیا کریں کہ جب ان کے اوپر میں، اللہ کہتا ہے میں موت طاری کروں گا، تو وہ کیا ہوگا کہ وہ ان کی موت کے اس منظر کو اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ اے پیارے تو کبھی وہ منظر دیکھے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، کہ جب فرشتے ایسے لوگوں کے اوپر موت طاری کرتے ہیں اور ان کی جان نکال رہے ہوتے ہیں،
اور اس جان نکلنے کے منظر کو اللہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ کاش آپ اس منظر کو دیکھیں، یتوفی الذین کفروا، انکار کرنے والے کفار کے اوپر جب موت طاری ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے اس وقت کے موقع کو ہم آنکھوں سے آئی ویو نہیں کر سکتے، اللہ بتا رہے ہیں۔ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ کافر الملائکۃ یضربون وجوہہم، ان کے چہروں پر مار رہے ہوتے ہیں، وہ ادبارہ، ان کے پشتوں پر مار رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ اللہ کی طرف سے، ابھی موت پوری مکمل پروسیس نہیں ہوا، اس پروسیس کے شروع ہوتے ہی، موت کے پروسیس کا شروع ہوتے ہی جو فرشتے اس کی جان نکالنے کے لیے آتے ہیں، اس وقت یہ پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ نے بتایا، ہمیں تو نہیں پتا تھا اور ہمیں نظر بھی نہیں آتا، ہم اللہ کی اس بات پہ یقین کر رہے ہیں، ہمیں یقین کرنا ہے ایسا ہی ہوگا۔ جو اللہ کی آیات کا، اللہ کے احکامات کا انکار کرے گا، وہ کہیں بھی ہو، کیسا بھی ہو، کسی شکل میں ہو، کسی کیفیت میں ہو، اللہ کہتے ہیں ان کے اوپر جب موت طاری ہوتی ہے تو فرشتے ان کو اسی وقت مارنا شروع کر دیتے ہیں، اور یضربون وجوہہم، ان کے چہروں پر مارتے ہیں، وہ ادبارہم، ان کے پیٹھوں پر مارے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں الفاظ میں یہ کہہ رہتے ہیں ذوقوا عذاب الحریق، اب مزہ چکھو بھڑکتی ہوئی آگ کا، کہ اس کے بعد تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ آنکھ دیکھ رہی ہے کہ یہ تو بندہ لیٹا ہوا ہے چارپائی کے اوپر، یہ بیڈ کے اوپر لیٹا ہوا ہے، اس کے اوپر موت طاری ہو رہی ہے، اور کیا کہتے ہیں بظاہر میں یہ کفر اور کیا کہتے ہیں ساری اللہ کی نافرمانی والی معاملات کرتا رہا، کسی کو تو اس کو نظر ہی کو نہیں آ رہا، لیکن ہمارا یقین یہ ہے، اللہ نے یہ کہا ہے ایسا ہی ہوگا جو اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزار کے اس دنیا سے جائے گا۔ میں ایک دفعہ ایک جگہ مجھے موقع ملا بات کرنے کا، تو میں نے وہاں پہ کہا کہ فرعون جو کیا کہتے ہیں اس وقت عجائب کے مصر کے ایک عجائب گھر میں اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، آنکھ یہ دیکھ رہی ہے کہ اس کی ڈیڈ باڈی ایک اے سی روم کے اندر، ایئر کنڈیشن سارا روم ہے اس کا، الٹیمیٹلی ڈیڈ باڈی ہے اور اس کی لاش کو ہنوت کر کے رکھا ہوا ہے، تو اس کا ٹیمپریچر مینٹین کیا ہوا ہے، تو ایئر کنڈیشن ہے، اور سامنے آنکھوں کے پڑی ہوئی ہے، کوئی چیز ایسی نظر نہیں آ رہی، لیکن اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اس فرعون کو صبح اور شام آگ کے اندر ڈپ کیا جاتا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو مجھے پورا یقین ہے ایسا ہی ہو رہا ہے، میری آنکھ کے دیکھنے کے اوپر فیصلہ نہیں ہوگا، میں اللہ کے قرآن کو حق سمجھتے ہوئے اس کو کہوں گے واقعی اللہ ایسا ہی اس فرعون کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ نے مثلا جیسے ان کی بات کی، وہ اورے کو ادخل نارا، کہ جب کیا کہتے ہیں قوم نوح کو غرق کیا گیا تو وہ سارے کے سارے پانی کے اندر غرق ہوئے، اللہ کہتے ہیں وَأُغْرِقُوا أُدْخِلُوا نَارًا، ان کو غرق کیا گیا اور آگ کے اندر داخل کر دیا گیا۔ آنکھ یہ دیکھ رہی ہے کہ پانی کے اندر غرق ہو رہا ہے، اللہ یہ کہہ رہے نہیں، یہ جہنم کی آگ میں داخل ہو گئے۔ تو ہمیں اللہ کی بات کو حق سچ ماننا ہے، اسی کے اوپر یقین کرنا ہے، اور ایسا ہی ہے۔ اس طرح قرآن کے اندر تمام آنے والے معاملات جو ہماری عقل سمجھ سے نہ بھی ہوں، ہمیں پورا منو یقین کرنا کہ اللہ پاک آپ نے جو کہا حق کہا ہے، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہو رہا ہے، اللہ میں یقین نصیب فرما دے۔ اللہ پاک فرمانے ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ کہتے ہیں یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بما قدمت ایدیکم، یہ جو کچھ بھی انہوں نے اعمال کرتے ہوئے اعمال کیے اور ان اعمال کو آگے فارورڈ کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم دنیا کے اندر اعمال کر رہے ہیں، ہمارا ہر عمل آگے فارورڈ ہو رہا ہے، آگے جمع ہو رہا ہے، اللہ کے پاس سارے معاملات، سارے کا سارا اللہ کا ریکارڈ بن رہا ہے، اور جو کچھ ہم نے اچھے اعمال کیے وہ بھی اللہ کے پاس جمع ہو رہے ہیں، اور جو برے اعمال کر رہے ہیں تو وہ بھی جمع۔ اللہ کہتے ہیں جو کچھ انہوں نے مرنے سے پہلے پہلے اعمال کیے تھے، یہ جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا تھا اس کے مطابق اللہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ موت کے وقت جو فیصلہ ہو رہا ہے یہ اچانک سے آل آف سڈن نہیں ہو رہا، یہ جو مرنے والا ہے اس سے پیچھے سے جیسے اعمال کیے تھے اس کا فیصلہ ابھی پہلا رزلٹ آیا ہے۔
یہ پہلا رزلٹ کی اناؤنسمنٹ اللہ بتا رہے ہیں کہ جو کفر کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں، اللہ کہتے ہیں پھر اسی وقت ان کو سزا ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ اور ساتھ میں اس کی ریزن بھی کلیئرٹی کے ساتھ بتا دی کہ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ تو تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو تم نے آگے بھیجی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تو کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، اپنے بندوں پر اللہ تو ظلم نہیں کرتا، اللہ تو کسی پر زیادتی نہیں کرتا۔ یہ تو اسی کا رزلٹ نکلا ہے جو انہوں نے کیا کہتے ہیں پیچھے زندگی جیسی گزاری ہے، اس کا موت کے وقت رزلٹ آیا ہے، پہلا رزلٹ آیا ہے۔ اللہ نے اسی طرح مثال کے طور پر آگے ریفرنس کے طور پر بتایا کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسا کہ آل فرعون اور اس سے پہلے لوگ، آل فرعون سے پہلے لوگ کیا کیا، کفروا بآیات اللہ، وہ بھی انہوں نے بھی اللہ کے آیات کا انکار کیا۔ اللہ نے کہا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو کیا کیا اللہ نے پکڑ لیا ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ نے ان کو پکڑ لیا، ان کے اوپر آزمائشیں بھیجنا شروع کر دیں، ان کے اوپر پریشانیاں تنگیاں آنا شروع ہو گئیں۔ کس وجہ سے؟ کفروا بآیات اللہ، تو اللہ کے آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ان کے اوپر پکڑ آنا شروع ہو جاتی ہے دنیاوی زندگی کے اندر بھی۔ یہ نہیں کہ آخرت میں جا کے پکڑیں گے، اللہ کہتے ہیں میرا ایک ضابطہ یہ ہے کہ میں مہلت دیتا رہتا ہوں، پھر ان کو تھوڑا بہت ان کے اوپر سختی عذاب کی شکلیں بھیجتا ہوں، شاید کہ لعلہم یرجعون کی شاید یہ رجوع کر لیں۔ تو یہ اللہ کہتے ہیں کہ ان اللہ قوی شدید العقاب، اللہ جل شانہ کی پکڑ بڑی شدید اور سخت ہے۔ یہ اللہ نے دنیا کے اندر جو قوموں کے اوپر اللہ نے آزمائشیں بھیجیں تاکہ شاید یہ رجوع کر لیں، اللہ کی طرف مڑ جائیں، اللہ کے احکام کی طرف آ جائیں، اللہ کے اور اللہ کے رسول کی بات کو مان لیں۔ اللہ دنیا کے اندر بھی ان قوموں کے اوپر تھوڑے بہت اپنے سختی والے حالات بھیجتے رہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیر ما بانفسہم ان اللہ سمیع علیم۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہم ان کے اوپر سختیاں بھیجتے ہیں دنیا کے اندر، یہ اس وجہ سے ہے، یہ کیوں ہوا ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے اللہ نے جو ان پر بہت ساری نعمتیں آسانیاں کی ہوتی ہیں، اللہ ان کو پھر ختم فرما دیتے ہیں، ان کی آسانیوں کو تنگیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اللہ نے یہ ضابطہ بیان فرمایا کہ یہ میں ایسا کیوں کرتا ہوں، یہ جب تک قومیں اپنے طور پر اللہ کی نافرمانیاں کرنی نہ شروع کر دیں، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنا شروع نہ کر دیں، اللہ کی طرف سختی نہیں آیا کرتی۔ اللہ نے یہ اپنا اصول اور ضابطہ بنایا، فرمایا کہ ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا، اللہ کسی کی نعمتوں کو ختم نہیں فرماتا، تبدیل نہیں کرتا، انعمہا علی قوم، جو کسی قوم پر اللہ اپنی نعمتیں رحمتیں کر رہا ہوتا ہے، آسانیاں کی ہوتی ہیں، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے، ان نعمتوں کا انکار کر کر کے خود ہی اپنے طور پر اس کو ختم نہ کر دیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ جل شانہ خوب اچھی طرح سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ یہ اللہ جل شانہ بطور ریفرنس پریویس قوموں کا حالات اور واقعات بتا رہے ہیں ہمیں، ہماری تربیت کے لیے، کہ ہم ایسا نہ کریں، ہم ایسا نہ کریں، ہم اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں۔ جو اللہ نے ہمارے اوپر نعمتیں کی ہوئی ہیں اور ان نعمتوں کی ناشکری نہ کیا کریں۔ یہ بات کس لیے بیان ہوئی ہے؟ یہ اللہ نے اس لیے کہا کہ جو قومیں اللہ کی ناشکری کرتی ہیں، پہلے وہ ناشکریاں کرتی ہیں، پھر اللہ ان کے اوپر پھر حالات بالکل تبدیل کر دیتا ہے۔ اس لیے بعض کا کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، بہت سارے لوگوں کے حالات ایک دم سے تبدیل ہو گئے، اچھے بھلے سارے حالات تھے، اور پتہ چلا جی ایک دم سے ان کی سختی تنگی آ گئی ہے، تو پھر وہ چیخا مارتا ہم نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ حالانکہ کیا ہے
اس سے پہلے وہ کئی عرصے سے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں. اللہ نے ساری نعمتیں، اولادیں اچھی دی، مال اچھا دیا، گھر اچھے دیے، سارا کچھ اچھا دیا ہوتا ہے، کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. اللہ کے شکر کی زبان ہلتی ہی نہیں ہے، نہ کھانے میں، نہ پہننے میں، نہ رہائش میں، نہ لباس میں، نہ سواری میں، کہیں اللہ کا منہ سے شکر ادا نہیں ہوتا. نہ شکری کے الفاظ کچھ نہیں ہے ہی نہیں، پتہ نہیں بڑے مارے حالات ہیں، کاروبار بھی کچھ نہیں جی، بس نہیں. پھر وہ اللہ کی طرف سے جب نعمت وہ چھن جاتی ہے تو پھر بابا کا ہائے پتہ نہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے. وہ کسی نے خاک کرنا ہے کسی کے اوپر، اپنے کرتوت اور اپنے مال کے اوپر غور ہی نہیں کرتے کہ ہم کس درجے کے اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں. تو یہ اللہ جل شانہ ہمیں سمجھانے کے لیے قرآن مجید میں بتا رہے ہیں. یہ جو بات ابھی آیت کے اندر ذالک بان اللہ لم یکن مغیر نعمت انعمها علی قوم حتی یغیر ما بانفسهم وان اللہ سمیع علیم، یہ بات اللہ جل شانہ نے دنیا کے اندر، زندگی کے اندر جو حالات تبدیل ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتایا ہے. کس پر؟ اللہ کی ناشکری کرنے پر. اب اگلی آیت کے اندر اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں، سیم الفاظ کے ساتھ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسا کہ آل فرعون اور ان سے پہلے لوگوں نے کیا کیا، کذبوا بآیات ربہم، اللہ کی آیات کی جھٹلایا، ہم نہیں مانتے. اللہ کی طرف اہلکناہم بذنوبہم، پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر ڈالا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو تو ہم نے غرق ہی کر ڈالا. کُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، یہ سارے کے سارے ظالم تھے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، اللہ کے حکم کو نہ ماننے والے. تو یہ اب مرنے کے بعد والا نظام اللہ نے بیان کیا. اس سے پچھلی آیت کے اندر زندگی کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں، اور پھر اس آیت کے اندر اللہ جل شانہ نے مرنے کے وقت، موت کے وقت کے اور اس کے بعد کے سارے معاملات کو بیان فرمایا کہ اسی طرح آل فرعون نے بھی اللہ کی نافرمانی کی، اور ان سے پہلے لوگوں کو کیا نافرمانی، کذبوا بآیات ربہم، اللہ کی آیات کو جھٹلایا. میں نہیں مانتا. بہت ساری، اللہ معاف کرے، ہمارے، ہم تو چونکہ مسلمان ملک میں رہتے ہیں اور اتنا زیادہ ہمارے ساتھ کفار کا معاملہ نہیں ہے، لیکن جو پوری دنیا میں بہت سارے کیا کہتے ہیں ممالک ایسے ہیں جہاں کافر اور مسلمان مکس ہیں، کہیں کافروں کی تعداد بہت زیادہ ہے. اس میں کفار جو ہے اوپن ایئر اللہ کے کیا کہتے ہیں آیات کو نہیں مانتے. اسی طرح مسلمانوں کے منہ سے بھی بہت سارے ایسے الفاظ سننے کو ملے، اللہ کے احکامات کا مجھے نہیں سمجھ آتی، میں نہیں مانتا، مجھے نہیں کیا کہتے ہیں یہ اللہ کا لا. جیسے ہم نے کیا کہتے ہیں، مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ ہم ایک این جی او کے اندر ہمیں کام کرنے کا موقع ملا، تو وہ ساری کی ساری عورتیں تو مسلمان بظاہر گھروں کے اندر پیدا ہوئی، جوان ہوئی. وہ ساری کی ساری این جی او تھی گورنمنٹ، دوسرے ملکوں کی جو کافر تنظیمیں تھیں ان کے کہنے کے اوپر اللہ کی آیات کا، اللہ کے احکامات کا، پردے کا، ساری چیزوں کا انکار کرتی تھیں، اور سڑکوں کے اوپر جلوس جلسے بھی نکالتی تھیں، اور سارے کے سارے اللہ کی آیات کا انکار کر رہی ہوتی تھیں. اور وہ این جی او سے بظاہر کہ ہم وومن رائٹس کے لیے کام کر رہی ہیں، تو نام کیا رکھا تھا کہ ہم وومن رائٹس، عورتوں کے حقوق کے لیے کیا کہتے ہیں کوشش کر رہی ہیں. اور اس کے پیچھے ان کے بیک اینڈ پہ یہی ہوتا تھا کہ اللہ کی آیات کا انکار کرو، کبھی مولویوں کا نام لے کے، کبھی کسی کیا کہتے ہیں وہ ملک کے قوانین کا نام لے کے. مجھے یاد ہے اس وقت اسمبلی کے اندر شریعت بل پیش ہوا تھا، اس کی مخالفت کے بھی شریعت نافذ نہیں ہونے دیں گے ہم یہاں پر، یہ کیا کہتے ہیں یہ ظالمانہ نظام ہے، ہم نہیں اس کو مانتے. یہ کیا کہتے ہیں جو جتنی سزائیں ہیں، جو قتل کے بدلے قتل، چوری کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اور یہ ساری سزاؤں کے اسٹیٹ انکار کرتے تھے وہ. تو یہ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ جو ہماری آیات کا انکار کریں، جھٹلائیں، تو پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ ان کو ہلاک کریں گے. اور یہ کون ہوتے ہیں؟ کل کانوا ظالم، یہ سارے کے سارے ظالم لوگ ہوتے ہیں. وہ تمام لوگ اللہ کی کتابوں میں ظالم گنے جاتے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے. لہٰذا منہ سے کوئی ایسی بات دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، اللہ کے احکامات کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی. کسی
کوئی کمنٹس نہیں کرنے، کوئی رائے نہیں دینی، اللہ نے ہمیں اس کا حق ہی نہیں دیا ہوا کہ ہم رائے دیں۔ جو کوئی بھی باتیں کرتا ہے بھی تیری ذات کے ساتھ معاملہ ہے، ہم اس کا ساتھ نہیں دے سکتے تیرے معاملے میں، کلیئرٹی کے ساتھ کہ نہیں میں ایمان والا ہوں، میں ایسی بات اپنے منہ سے نہیں نکال سکتا۔ آگے اللہ نے ایک اور انداز کے اندر، سمجھانے کے انداز کے اندر اللہ نے ایک بڑی پیاری بات کہی، وَإِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ کہتے ہیں میرے نزدیک، عند اللہ، اللہ کہتے ہیں میرے نزدیک پوری دنیا کے اندر جتنے بھی جاندار مخلوقات ہیں، ان ساری مخلوقات کے اندر سب سے برے بدترین مخلوق وہ ہے کون؟ الذین کفروا، جو انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، فہم لا یؤمنون، اور ایمان نہ لانے کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے ایمان نہیں لانا اللہ کی باتوں پر۔ اللہ کہتے ہیں میرے نزدیک سب سے بری ترین مخلوق وہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے دین کا انکار کرتے ہیں۔ ایسی حالت میں ہم کسی صورت میں اللہ کے کسی حکم کا انکار کرنے والے نہ بنے، ورنہ اس میں فال کر جائیں گے۔ جو بھی اللہ کے حکم ہے ہم من و ان پورے کریں گے، چاہے مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے، چاہے وہ میرے لیے فائدہ مند ہو یا نقصان دہ ہو، مجھے اس کو نہیں دیکھنا، مجھے اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے۔ اللہ نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں نے ایسے کرنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان کی ایک اور دنیا کے اندر نشانی بتاؤں، الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون۔ دنیا کے اندر ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب بھی کبھی آپ سے وعدہ کریں گے، کسی بات پہ کمٹ کر لیں گے، تو ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ، ہر دفعہ اس وعدے کو توڑ دیں گے، اس وعدے پہ پورا نہیں اتریں گے۔ یہ ان کا کلچر ہے، ان کا مزاج ہوتا ہے۔ جو اللہ کہتے ہیں میرے نزدیک شر والے لوگ ہیں دنیا کے اندر، بدترین لوگ ہیں، ان کا ایک نشانی یہ ہے الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، کہ جب بھی کبھی کسی سے، ایمان والوں سے کوئی بات طے کر لیں گے تو پھر اس کو توڑ دیں گے، اس پہ قائم نہیں رہیں گے۔ اب اللہ نے ان کے بارے میں اگلی بات آیت کے اندر کیا کہا؟ فَإِمَّا تَسْخَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، کہ پیارے جب کبھی پھر یہ لوگ جو اکثر عہد کو توڑ ڈالتے ہیں، اور اگر یہ آپ کی مخالفت پہ اتر آئیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَشَرِّدْ بِهِمْ، پھر ان کو مار کے بھگا دو یا ان کو ختم کر دو۔ کیوں؟ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ ان کے پیچھے جو ہیں وہ نصیحت حاصل کریں۔ اگر ہم نے مسلمانوں کی مخالفت کی، ہم ایمان والوں کے خلاف چلے تو ہمیں ختم ہی کر دیا جائے گا، ہم اس کا رسک نہ لیں۔ تو یہ ایک تھریٹ ہے ساری دنیا کے کفار کو بھی اس آیت کے اندر، کہ اگر تم لوگوں نے مسلسل کیا کہتے ہیں عہد شکنیاں کی اور ایمان والوں کے مقابلے میں آئے، تو پھر اللہ کہتے ہیں ایمان والوں کو کہا کہ تم پھر معافی نہ دینا، چھوڑنا نہیں پھر ان کو۔ تو اللہ جل شانہ، چونکہ ہمارے بڑے حالات ایسے ہیں کہ ہم تو وہ اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے سوچ ہی نہیں رہے، کہ جو جہاد جو فی سبیل اللہ ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کا دین ساری دنیا میں غالب آ جائے، اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا، جہاد کرنا، قتال کرنا، وہ تو بھی ہمارا بہت معاملہ ہی، کیونکہ دنیا کے اندر نظام چینج ہو گیا، فوجیں بن گئی، ہر ملک نے اپنا اپنا نظام قائم کر لیا ہوا ہے۔ اب یہ کہ دین چونکہ ساری دنیا کے اندر پہنچانا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، تو اللہ کا دین ساری دنیا کے اندر غالب آ جائے، اس کی بہت ساری شکلیں اب اور آ گئی ہیں۔ پہلے ایک ہی شکل تھی کہ بھی جا کے کسی کافر ملک سے لڑو اور ان سے کہو کہ یا تو ہمارے دین کو مان لو اور ہمارے متحد ہو جاؤ، اور اس کے بعد ورنہ پھر کیا ہے کہ پھر ہمارے سے لڑ کے تو ہم تمہیں فتح کر کے پھر اپنا دین غالب کریں گے۔ اب وہ معاملہ تھوڑا سا چینج ہے، اب ایسا نہیں ہے۔ اب ہمیں تو ایمان والوں کو پوری دنیا کے اندر دین کو پھیلانے کے لیے وہاں پہ
جانا ہے، تو اب لڑنے کی ضرورت نہیں، لڑے بغیر بھی جا سکتے ہیں، اپنے دین کو پیش کر سکتے ہیں، ان کے سامنے اس دین کو رکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے آسانی کر دی، لڑائی والا وہ معاملہ کم ہو گیا ہے۔ پہلے صرف لڑائی ہی حالت تھا کہ یا تو وہ دین کو قبول کر لیں، نہیں تو لڑائی ہوگی۔ اب اس کے علاوہ بھی ہے کہ آپ پوری دنیا میں اس دین کو پھیلانے کے لیے جا سکتے ہیں، تبلیغ کر سکتے ہیں، اس دین کو پھیلا سکتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے نمونے کے طور پر اپنی زندگی پیش کر سکتے ہیں۔ دیکھو جی، ہم یہ ایمان والی زندگی اس طرح ہوتی ہے، ہم اس طرح زندگی گزارے، تم بھی اس طرح زندگی کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اب وہ والا معاملہ آ گیا ہے کہ اب تبلیغ کے لیے اللہ نے اوپن ایئر پوری دنیا کو کیا کہتے ہیں ہمارے لیے آسان کر دیا ہے۔ اب بھی جو کوئی بھی اس دین کو پھیلانے کے لیے رکاوٹ بنے، اس کے لیے آپ اس کو ہتھیار اٹھا سکتے ہیں، ورنہ ضرورت نہیں۔ مثال کے طور پر آپ جا کے امریکہ کے اندر تبلیغ کرنا چاہیں اور امریکی گورنمنٹ کوئی آپ کو روکتی نہیں ہے تبلیغ کرنے سے، تو کوئی مسئلہ نہیں، اسے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو دین کو پھیلانے میں رکاوٹ بنے گا، جو دین کے اوپر چلنے پہ رکاوٹ بنے گا، وہ وہ اس کے خلاف ہتھیار اٹھانا ہے، اس کے خلاف لڑنا ہے ہم نے۔ اللہ نے بہت آسانی کر دی پوری دنیا کے دین پھیلانے کے لحاظ سے۔ اگر کافر ملکوں کے اندر بھی جا کر اب کیا کہتے ہیں اب دین کا کام کرنا چاہیں اصولوں کے تحت، تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ وہ پہلی والی بات نہیں ہے کہ وہ کسی کافر میں، جیسے کہ اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر وہ کوئی کسی کو دین کے اوپر کافر ملک والے رہنے ہی نہیں دیتے تھے، چلنے ہی نہیں دیتے تھے، اس وقت ان کے لیے یہ معاملہ ہوتا تھا۔ اب اللہ نے بڑی آسانی کر دی ہے، اب سارے کے سارے مسلمان اس کام کو کر سکتے ہیں۔ چونکہ ہمارے اندر بڑی کمزوریاں آ گئی ہیں، ہم اس طرح جہاد فیس ٹو فیس لڑنا تو بہت مشکل والا معاملہ ہے۔ اب اتنی ہمت ہی نہیں ہے ساری امت مسلمہ کے اندر جا کے کلاشیں کوف اٹھا کے بندوقیں لے کے لڑنے کے لیے چلی جائے۔ اللہ نے آسانی کر دی کہ اگر آپ کسی کافر کو دین کے اوپر لانا چاہ رہے ہیں، اس کو ایمان کی دعوت دینا چاہ رہے ہیں، دے سکتے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جیسے ابھی یہ ابھی آپ سے بات ہو رہی ہے دین کے موضوع کے اوپر، تو یہ بات پوری دنیا میں بھی جا رہی ہے، اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ تو رکاوٹ دین پھیلانے کے اندر ہے، تو رکاوٹ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ کافر ملکوں کی بنائی ہوئی آئٹم ہے، انٹرنیٹ جو ہمارا تو نہیں بنایا ہوا، اور انہوں نے اس پہ کوئی پابندی نہیں لگائی ہوئی، تو اس کے ذریعے بھی دین پھیلایا جا سکتا ہے۔ ٹیلی فون دیا ہوا ہے، ٹیلی فون دیا ہوا ہے، اس سے اپنی باتیں بھی ہو سکتی ہیں، دین کی باتیں بھی کی جا سکتی ہیں۔ تو جتنا ہمارا میڈیا چلا ہے، کیا کہتے ہیں فیس بک ہے، چاہے وہ جتنے بھی وہ کیا کہتے ہیں دوسرے میڈیا والے چینل ہیں، یہ سارے کے سارے ان کے لیے دین بھی پھیلایا جا سکتا ہے، بے دینی بھی پھیلائی جا سکتی ہے، اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ توفیق دے، جس طرح بھی جیسے بھی ہم اس دین کو پھیلانے میں معاون ہو سکتے ہیں اس کے لیے کوشش کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ جو تو نے مجھے صلاحیتیں دی ہیں، جو تو نے مجھے اختیارات دیے ہیں، جو مجھے تو نے آسانیاں بخشی ہیں، اللہ اس کو اپنے دین کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کرے گا، اللہ اس سے ضرور دین کا کام لیں گے۔ اپنے آپ کو اللہ سے مانگنا پڑ رہا ہے، اللہ مجھے اور میری اولاد کو اور میرے کیا کہتے ہیں ساری فیملی کو اور میرے مال جان کو اپنے دین کے لیے استعمال فرما۔ جو مانگے گا اللہ اسے ضرور قبول کریں گے، تو مانگیں گے نا جی انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ تو جو کچھ کہا سنا گیا اللہ سے قبول فرمائے، کہنے سننے میں کمی ہو رہ گئی تو اللہ معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔